نکاح آدھا ایمان. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ انسان کے سارے کیے جانے والے اور کرنے والے اعمال اور معمولات ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے. دل میں اگر ٹھہراؤ ہوگا، دل میں اگر ایک سوئی ہوگی، تو آدمی کسی بھی کام میں بخوبی انجام دینے میں بہتر سے بہتر انجام تک پہنچ سکتا ہے. اگر انسان کے دل میں ٹھہراؤ نہیں ہے تو بہت سارے غلطیاں وجود میں آتی ہیں. اس کی سب سے بہترین اور سب سے اچھی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح آدھا ایمان، نکاح کیا ہے؟ آدھا ایمان. باقی کی ساری عبادتیں آدھا ایمان. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ انسان کے سارے کیے جانے والے اور کرنے والے اعمال اور معمولات ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے. دل میں اگر ٹھہراؤ ہوگا، دل میں اگر ایک سوئی ہوگی، تو آدمی کسی بھی کام میں بخوبی انجام دینے میں بہتر سے بہتر انجام تک پہنچ سکتا ہے. اگر انسان کے دل میں ٹھہراؤ نہیں ہے تو بہت سارے غلطیاں وجود میں آتی ہیں. اس کی سب سے بہترین اور سب سے اچھی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی بنایا، جہنم کو بھی بنایا، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، ساتوں آسمان بنائے، ساتوں زمین بنائے. ان ساری چیزوں کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو بنایا. ہم بیانات میں سنتے ہیں، قرآن کی تفسیر میں سنتے ہیں، حدیث کی تشریحات میں سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جنت میں کسی بھی چیز کی کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی کمی نہیں رکھی. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے قطوفها دانیہ. جب انسان کسی چیز کی کھانے کی یا کسی چیز کو پانے کی حسرت کرے گا، جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی. جیسے انسان دنیا میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت، مشقت اور تگدو کرتا ہے، وہاں ارادے پر ہی چیزیں مل جائیں. جس چیز کا ارادہ کر لے وہ حاضر ہو جائے. تو ویسی جنت میں ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام رہے. ہر چیز کی سہولت، آرائش، آسائش، آرام، ہر ایک نعمت. لیکن پھر بھی ان کے دل میں قرار نہیں تھا. لا قرار فی قلبہ، ان کے دل میں قرار نہیں تھا. ایک ادھورا پن اور ایک کورا پن، ایک قسم کی بے چینی، قرار نہیں تھا دل میں. آپ لیٹے ہوئے تھے. روایت میں آتا ہے کہ دوپہر کے وقت میں اللہ رب العزت والجلال نے آپ کی بائیں طرف کی دل میں اگر ٹھہراؤ ہوگا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی؟ اگر ایک سوئی ہوگی، کیے جانے والے اور کرنے والے اعمال اور معمولات ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے. انسان تو آدمی کسی بھی کام میں جنت کو بھی بنایا، جہنم کو بھی بنایا، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، وہ آسمان بنائے، ساتوں زمین بنائے. ان ساری چیزوں کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو بنایا. بیانات میں سنتے ہیں، قرآن کی تفسیر میں سنتے ہیں، حدیث کی تشریحات میں سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جنت میں کسی بھی چیز کی کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی کمی نہیں رکھی. انجام تک پہنچ سکتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے قطوفها دانیہ. جب انسان کسی چیز کی کھانے کی یا کسی چیز کو پانے کی حسرت کرے گا، جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی. جیسے انسان دنیا میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت، مشقت اور تگدو کرتا ہے، وہاں ارادے پر ہی چیزیں مل، جس چیز کا ارادہ کر لے وہ حاضر ہو جائے. تو ویسی جنت میں انسان کے دل میں ٹھہراؤ نہیں ہے کہ سارے. اس کی سب سے بہترین اور سب سے اچھی مثال تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے غلطیاں وجود میں آتی. حضرت آدم علیہ السلام رہے. ہر چیز کی سہولت، آرائش، آسائش، آرام، ہر ایک نعمت. لیکن پھر بھی ان کے دل میں قرار نہیں تھا. لا قرار فی قلبہ، ان کے دل میں قرار نہیں تھا. ایک ادھورا پن اور ایک کورا پن، ایک قسم کی بے چینی، قرار نہیں تھا دل میں. آپ لیٹے ہوئے تھے. روایت میں آتا ہے کہ دوپہر کے وقت میں اللہ رب العزت والجلال نے آپ کی بائیں طرف کی پھسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا. آپ لیٹے ہوئے تھے. دوپہر کے وقت میں قیلولے کا وقت تھا.
تو اچانک آپ ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھے. حالانکہ اور بہت سی چیزیں ہیں جنت میں, لیکن پھر بھی آپ ان کے آگے بڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم ابھی نہیں, انتظار کرو, ابھی کچھ انتظار کرو. پھر اللہ رب العزت والجلال نے تمام فرشتوں کی موجودگی میں اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ پڑھا. تو یہ انسانیت کا سب سے پہلا نکاح تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھا. یہ ویسی عظیم سنت ہے جس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. وہی سنت جنت سے چلی اور قیامت تک دنیا میں چلے گی اور پھر دوبارہ جنت پہ باقی رہے گی. میں اکثر تقریباً جو لوگ سنتے ہیں نکاح کے عنوان پر میں بات کرتا ہوں تو یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں انسانوں کے پاس جو جنت سے آئی اور جنت تک چلے گی, جنت میں بھی رہے گی, جنت سے ساتھ آئی اور جنت تک ساتھ رہے گی. ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے نکاح. ان میں سے ایک کا تعلق ایمان سے ہے اور ایک کا تعلق عمل سے ہے, یعنی عبادت سے ہے. جنت پہ جا کر نماز نہیں پڑھنا ہے, جنت پہ جا کر روزہ نہیں رکھنا ہے, جنت پہ جا کر تلاوت و ذکر نہیں, کوئی عمل نہیں جنت پہ. جنت پہ تو صرف آرائش اور آسائش اور آرام میں زندگی بسر کرنا ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں برقرار رکھیں گے. اسی لیے دعاؤں میں جو سکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. کتنی بہترین دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی. ربنا هب لنا من ازواجنا, اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما. زوج ایک کو بولتے, ازواج جمع کو بولتے, میں ایک اشارہ کر دیا. ربنا هب لنا من ازواجنا, ایسی بیویاں عطا فرما, وذرياتنا, اور ایسی اولاد عطا فرما جو کیا ہو, قرۃ اعین, جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنی گھر والی کو, اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو دیکھے تو دنیا بھر کے سارے غم جس کو وہ لے کر آیا ہے, جیسے ہی گھر میں قدم رکھے اور ان کی نظر اپنے اہل و عیال پر پڑے, ہر غم بھول جائے. اس کو کہتے ہیں قرۃ اعین. ایسا نہیں کہ باہر سے ایک مصیبت ڈھو لے کے آئے پھر گھر میں آئے تو نئی مصیبت پہلے سے تیار. اب آدمی دو مصیبتوں میں اپنی زندگی کو ویسے ہی تباہ کرتا ہے. تو اسی لیے کیا فرمایا, ایسی دعا مانگو. دعا میں اتنی بہترین دعا ہے, اسی لیے ہر مسلمان کو, خاص کر جن کے معاملات تھوڑا سا پسوپیش میں ہیں, ان لوگوں کے لیے خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا تجویز فرمائی ہے کہ اس دعا کا اہتمام کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. کیا فرمایا, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا, یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کے پہلے سب پہ لا کر کھڑا فرما. بہرحال عزیزوں, بزرگوں اور دوستوں, اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کو ایک عظیم نعمت نکاح کی عطا فرمائی ہے جو مخلوقات میں کسی دوسری اور مخلوق کو یہ نعمت عطا نہیں فرمائی. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں اس بات کا امتیاز ہوتا ہے, انسان اس بات کو فرق کرتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے, یہ بیوی ہے, یہ بیٹی ہے, یہ رشتہ دار ہے. انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق میں اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہوتا, اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہوتا, انسانوں میں ہی پایا جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال کا ایک عظیم تحفہ ہے انسانوں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا, النکاح من سنتی. بہت کم اعمال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کا لفظ استعمال کیا, من سنتی, من سنتی. من سنتی کا مطلب ہوتا ہے کہ میری ایک خاص سنت ہے. جیسے کہ فرمایا کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, صدقہ دو, تلاوت کرو, ذکر کرو. اس کے لیے فرمایا کہ کرو 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 کرو. لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا کہ یہ میری خاص سنت ہے, یہ میری پسندیدہ سنت ہے, یہ میری چہیتی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور پسندیدہ چاہت کی سنتوں میں سے نکاح کی سنت ہے. فرمایا نکاح اس لیے اللہ کے نبی کی چہیتی سنت ہے کہ جہاں نکاح آسانی اور سہولت کے ساتھ دنیا میں وجود میں پائے جاتے ہیں, وہاں بدکاری کے, بدخیالی کے, بد نظری کے اور جتنے سڑے ہوئے گناہ ہیں جسے انسان سوچنا بھی پسند نہیں کرتا, ایسے سارے گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ پڑھیں گے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 60,000 نکاح ہوئے آپ کی نبوت کے بعد.
کتنے؟ روایت 60,000 سے زائد نکاح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے شاید بمشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 یا 30 نکاحوں میں شرکت فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 یا 30 نکاح. کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سنت کو اتنا آسان فرمایا اور اتنا سہل فرما دیا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جو ایک بڑا اللہ والا ہوتا ہے، کوئی عظیم شخصیت ہوتی ہے، یا کوئی ہم جس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی نکاحوں میں ان کی شرکت ہو، ہم یہ سوچتے ہیں. تو صحابہ کتنا نہیں سوچتے تھے ہوں گے کہ میرے نکاح میں میرے آقا کی شرکت ہو. ہاں، ایک غلام یہ چاہتا ہے کہ آقا حاضر ہو شادی میں، اس کی ہر صحابی کی خواہش تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم